ایک غیر مقلد ایک دفعہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کو بس ذکر کے سوا اور کوئی کام نہیں آتا؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ، لیکن ایک میرے اوپر مہربانی کرنا کہ قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا کہ اللہ اس بندے کو دنیا میں آپ کی یاد کے سوا اور کوئی کام نہیں آتا تھا۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت لگے رہنا، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، جس بندے کو چاہیں اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو مانگیے اور اس محبت میں ڈوب کے زندگی گزاریے۔ زندگی گزارنے کا مزہ ہی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ عام آدمی کو ترغیب دینی پڑتی ہے، فضائل سنانے پڑتے ہیں، بھئی اشراق پڑھ لو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ جو محبت والے ہوتے ہیں ان کو فضائل سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی محبت میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ عشق والوں کو حساب کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے، بلکہ سبب لقائے یار سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے یار سے ملاقات کا سبب ہے، اسی لیے پھر اذان سن کے دل کو راحت ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے کہ اذان دے گا میرے دل کو سرور ملے گا۔ اور سیدہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس بیٹھے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، اذان کی آواز آتی تھی، اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس محبت کے عجیب برکات ہیں۔ زندگی گزارنے کا مزہ ان لوگوں کو پوچھئے جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں۔ چنانچہ ایک ہے خالق کی محبت اور ایک ہے مخلوق کی محبت۔ مخلوق کی محبت سے دل میں ظلمت آتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے دل میں نور آتا ہے۔ مخلوق کی محبت کی وجہ سے چہروں پر ویرانی آتی ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ ادھر ادھر کے تعلقات میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں اور عجیب ان کے چہرے ہوتے ہیں، اور یہ جو دنیا کے بڑے کوئی سٹار بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چہروں کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ ظلمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے، اور اللہ والوں کے چہروں پہ ایک نور ہوتا ہے، ایک طمانینت ہوتی ہے، ایک تازگی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں ان کے دل بے چین ہوتے ہیں، ان کو سکون نہیں ہوتا، اور جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو دلوں کے اندر اطمینان ہوتا ہے۔ خالق کی محبت میں اور مخلوق کی محبت میں ایک فرق اور بھی ہے۔ مخلوق کی محبت میں عاشق یہ چاہتا ہے کہ معشوق کا جسم میرے پاس ہو، اس کا دل چاہے جہاں مرضی ہو، اس کا جسم میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کا دل چاہے جہاں مرضی ہو۔ مگر اللہ کی محبت عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تیرا دل میرے پاس ہونا چاہیے، جسم تیرا چاہے جہاں مرضی ہو، تم مسجد میں ہو میں تب بھی راضی، تم دکان پہ بیٹھے خرید و فروخت کر رہے ہو، مگر دل تمہارا میرے پاس ہے، میں تب بھی تم سے راضی ہوں۔
جو اللہ تعالیٰ کے عشق کی شراب پی کے گھر سے نکلتا ہے، لوگ اس کے جوتے اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھتے ہیں، اور جو دنیا کی شراب پی کے گھر سے نکلتا ہے لوگ اپنے جوتے اس کے سر کے اوپر مارتے ہیں۔ فرق دیکھیے، جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں وہ دوسروں کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں، اور جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وقت کے بادشاہ ان کے غلام ہوتے ہیں۔ سمرقند میں ہمیں ایک جگہ جانے کا موقع ملا تو کسی نے بتایا کہ یہاں تیمور لنگ کی قبر ہے۔ ہم نے کہا چلیں ہم فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان تھا۔ تو ہم جب گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی قبر بنی ہوئی ہے اور اس کے بالکل سر کی طرف ایک اور قبر ہے۔ تو ہمیں حیرانی ہوئی کہ اتنا قریب قریب تو قبریں نہیں بنتی، یہ بالکل ساتھ، باقی قبروں میں فاصلے تھے 1 فٹ 2 فٹ کا، اور 2 قبریں بالکل ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھی۔ تو میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا جی کہ تیمور کو یہ دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے، فاتح دنیا فاتح عالم کہا جاتا ہے تیمور کو، اور اس کے نام لکھا ہوا بھی تھا فاتح عالم تیمور۔ اس نے کہا کہ اس کے شیخ تھے اور وہ یہاں دفن ہوئے تھے، تو تیمور نے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر اس طرح بنائیں کہ میرا سر میرے شیخ کے قدموں کے ساتھ لگ رہا ہو، میں اس حال میں قبر میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ تو دنیا کے بادشاہوں کے سر اللہ والوں کے قدموں کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جانے کا موقع ملا سرہند شریف میں۔ ایک بڑا راستہ، چوڑا راستہ جاتا ہے، مگر راستے میں ایک جگہ قبر راستے کے سینٹر میں بنی ہوئی ہے، پھر دائیں یا بائیں ہو کے جانا پڑتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے خانقاہ کے جو متولی تھے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا قبر پہلے تھی راستہ بعد میں بنایا گیا، یا راستہ پہلے تھا قبر بعد میں بنائی گئی؟ وہ کہنے لگے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کی قبر پہلے بنی ہوئی تھی اور چوڑا راستہ اس کی طرف بنایا گیا تھا تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، مگر افغانستان کے ایک بادشاہ تھے جو خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ سے محبت رکھتے تھے، انہوں نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کی قبر کو جو راستہ جاتا ہے مجھے اس راستے میں دفن کیا جائے۔ ان کی وصیت کی وجہ سے ان کی قبر کو راستے میں بنایا گیا۔ تو دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن اللہ والوں کے قبروں کو جو راستہ جا رہا ہے اس کے قدموں میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت کے عجیب مزے ہیں۔ پھر ایک فرق اور بھی ہے کہ اگر مخلوق میں کسی کے 2 عاشق ہوں تو ان میں ایک دوسرے کے ساتھ رقابت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہوتے ہیں۔ لیکن اگر 2 بندے اللہ کے عاشق ہوں تو ان میں آپس میں دشمنی نہیں ہوتی بلکہ ان میں آپس میں محبت ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری۔ اللہ کا عشق اس تہمت سے بری ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے آپس میں حسد نہیں کرتے بلکہ آپس میں محبت کیا کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دوست اگر تم نے محبت کرنی ہے تو مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی، محبت کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ اے دوست محبت کرنی ہے اس ذات سے کرو جو حی و قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ محبت کے
شان اسی کو حاصل ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ چنانچہ جس بندے کے دل میں سوز عشق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بندہ اللہ کی نظر میں پتھر کی مانند ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ایک روبوٹ مشین کسی کو پانی کا گلاس پلائے تو روبوٹ کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، وہ تو ایک مشین ہے۔ لیکن ایک انسان دوسرے کو گلاس پانی کا پلائے، اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ انسان ہے، اس کے اندر کیفیات ہیں، اس کے دل میں محبت ہے انسانیت کی، اس نے دوسرے کو گلاس پلایا۔ تو ہمیں جو اعمال کا اجر ملتا ہے وہ بھی اسی محبت کے صدقے ملتا ہے۔ اور جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اس کو اس کے اعمال کا پھر کیا اجر ملے گا؟ تو اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیجئے۔ یہ محبت کیسے آئے گی؟ کثرت ذکر سے یہ محبت بڑھ جاتی۔ شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق کتب ہے، سب نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ یعنی اللہ کا عشق یہ کتب ہے، یہ نیوکلیس ہے، اور باقی ساری نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ یہ عشق نصیب ہوگا تو نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں گی، تلاوت آسان، نماز پڑھنا آسان، دین کی دعوت کا کام آسان، حتیٰ کہ اللہ کے نام پہ اپنی جان فدا کرنا بھی آسان، سب کام آسان ہو جاتے ہیں، بس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ جو عشق ہے نا، یہ بھی ایک آگ ہے جو انسان کو گرما دیتی ہے۔ اور یہ ایسی آگ ہے کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پل صراط کے اوپر سے ایمان والے گزریں گے، جب ایک کامل ایمان والا گزرے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوگی، تو اس کے گزرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، تو جہنم کہے گی اسرے یا مومن، اے مومن جلدی گزر کہ تیرے عشق کی آگ نے میرے جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے۔ وہ جب مراقبہ کرتے تھے نا تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا پریم پیالہ۔ اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے او بھائی پریم پیالہ پیئیں، پریم پیالہ پیئیں، اور سب بیٹھ کے مراقبہ کرتے تھے۔ وہ مراقبہ کرنے کو پریم پیالہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پریم پیالہ ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا